آج بھی چیلنج ہے اور کھلا ہمارا چیلنج ہے کہ جس وقت یہ ہلکی سی بھی سٹیٹمنٹ دے گا کہ میں جلالی صاحب سے مناظرہ کروں گا، ان سے علمی ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، جلالی صاحب جس ہاسپٹل میں بھی ہوں گے، جس حالت میں بھی ہوں گے، وہ اٹھ کر اس کے دعوے کو قبول کریں گے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، 48 گھنٹے قبل میں نے سیدہ کائنات بی بی پاک سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو اشرف آصف جلالی صاحب نے اپنا ایک بالکل باطل نظریہ دیا تھا کہ باغ فدق کے معاملے پر بی بی پاک خطا پر تھیں یا ان سے غلطی ہوئی جب انہوں نے مطالبہ کیا، اور بعد ازاں ان کا یہ جو دعویٰ تھا اس کو انہوں نے درست ثابت کرنے کے لیے مزید کئی ایسی غلطیاں کیں کہ جس سے واضح طور پر اہل سنت و جماعت سے ان کا انحراف لازم آتا ہے۔ تو میں نے اشرف آصف جلالی صاحب کو یہ چیلنج کیا تھا کہ وہ میدان مناظرہ میں آئیں، وہ ویڈیو پیغام کے ذریعے سے 48 گھنٹے کے اندر یہ اعلان کریں کہ وہ میرے ساتھ اس موضوع پر مناظرہ کریں گے۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ کئی حضرات کی طرف سے یہ اس وقت شور و غوغا سامنے آ رہا ہے کہ جی اشرف صاحب تو بیمار ہیں، وہ ہاسپٹل میں، تو قریشی صاحب نے اس وجہ سے ان کو چیلنج مناظرہ دیا ہے کہ وہ بیمار ہیں تو اس حالت میں تو مناظرہ نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے علم میں ان کی شدید علالت نہیں ہے۔ جب سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارا سیدہ کائنات کی وجہ سے ہمارا سلسلہ ٹوٹا ہے تو ہمیں کیا پتا ان کے دن کیسے گزر رہے ہیں، راتیں کیسے گزر رہی ہیں، ہمارے علم میں ایسا نہیں تھا۔ تاہم میرا چیلنج مناظرہ اس لیے میں نے دیا کہ بار بار ان کے لوگوں کی طرف سے جو طوفان بدتمیزی ملک میں بپا کیا گیا وہ سب آپ لوگوں کے سامنے، 26 دسمبر کو آ جاؤ، فلان جگہ آ جاؤ، 1000 بندہ لے کے آ جاؤ، کوئی کہہ رہا ہے جی ٹکٹ دیں گے، ناشتہ کرائیں گے، فلاں کر رہے ہیں۔ کیا یہ انداز ہے کہ پازیٹیو اگر آپ ایک مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں اور آپ مسلک اہل سنت میں انتشار ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ مناظرہ یوں ہوگا کہ جس سے مسلک کا انتشار ختم ہوگا؟ یقیناً ان لوگوں کے اندر کوئی مسلکی حمیت، کوئی مسلکی درد، کچھ بھی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگ 26 نومبر کو جب ہمارا مسلک اہل سنت پہ حملہ آور شخص جس کو میں نے دنیا کے سامنے ننگا کیا، جب میں اس سے نبرد آزما تھا اور وہ بالکل ڈیمیج ہو چکا تھا، اس وقت اس کو بیساکھیاں انہوں نے پکڑائیں اور دوبارہ اس کو کھڑا کیا، اور وہ انہی کی بنائی ہوئی بدتمیزی کی ویڈیو کی آڑ میں وہ اپنے لوگوں کے اندر یہ بتاتا پھر رہا ہے جی کہ دیکھیں جی میں نے اس وجہ سے نہیں کیا مناظرہ کہ یہ تھا اور وہ تھا۔ اگر ان میں مسلک اہل سنت کا درد ہوتا تو کیا ان کو پچھلے 3.5 سالوں میں صرف یہی دن یاد آئے تھے کہ یہ مناظرے کے چیلنج کریں اور 26 دسمبر کی ڈیٹیں اناؤنس کریں؟ حالانکہ 26 نومبر کی جو تاریخ ہے وہ اس کے پیچھے ایک پورا انوائرمنٹ ہے، ایک پورا ماحول ہے، ایک پوری ہسٹری ہے کہ دونوں طرف سے ہمارے اویس ربانی صاحب میرے اور مرزا صاحب کے، ہمارے دونوں کے کامن تعلق والے تھے، پوڈ کاسٹیں ہوئی ہیں، ہماری پہلے ویڈیوز کے ذریعے سے گفتگو ہوئی ہے، اس کے بعد جا کر چیلنج ہوا اور پھر ٹائم ان کی طرف سے قیامت تک دیا گیا تھا، مجھے خود چیلنج کیا گیا تھا مناظرے کا، پھر یہ ایک تھرڈ آدمی نے وہ ان کو ٹائم دیا، اور جس پر مجھے اپنے مسلک حق اہل سنت و جماعت کی بقا کے لیے اور صحابہ اہل بیت اور رسول اللہ کی عظمت اور بالخصوص اولیاء اعظام کی عظمتوں کے دفاع کے لیے مجھے اتنے حالات، جیسے کہ ساروں کو پتہ ہیں، ان حالات میں مجھے میدان میں اترنا پڑا اور الحمدللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کیا۔ تو ان لوگوں کی ان شرارتوں کے جواب میں نے ڈاکٹر صاحب کو یہ چیلنج دیا تھا کہ وہ آئیں اور میرے ساتھ پھر اصولی مناظرہ کریں، یہ پھکڑ بازیاں، یہ ڈرامہ شرامہ یہ نہ ہو، ہم دونوں لوگ بیٹھیں، علمی گفتگو ہو، اور وہ علمی گفتگو بھی کس طرح ہو وہ میری چیلنج والی ویڈیو میں موجود ہے کہ ہم بیٹھیں، ہم شرائط طے کریں، جگہ طے کریں، وقت طے کریں، پھر اس کی روشنی میں ہمارا مناظرہ ہو تاکہ دنیا دیکھ لے، اہل علم دیکھ لیں، پوری دنیا کے اندر پتہ چل جائے کہ حق پر کون ہے اور غلطی پر کون ہے۔ تاہم ان کے لوگوں کی طرف سے بعد ازاں یہ پورے ملک میں شور کیا گیا کہ جی ڈاکٹر صاحب تو شدید علیل ہیں اور مفتی صاحب نے ان کی بیماری سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ مجھے ان کی شدید علالت کا بالکل بھی علم نہیں تھا، لیکن میرے اس ویڈیو کلپ میں نے کوئی ٹائم نہیں دیا ہے کہ میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب اسی بیماری کی حالت میں اٹھ کر مناظرہ کریں۔ میں نے وہاں ان کو کہا ہے وہ میرا چیلنج ایکسیپٹ کریں، ہم باقی ٹائم اور وغیرہ وہ سب کچھ بعد میں کریں گے۔
اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو صحت دے اور وہ درست ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے توبہ سے پہلے اس دنیا سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اور بالخصوص ڈاکٹر صاحب کو بھی اپنی اس جو ان کا نظریہ ہے سے توبہ اور رجوع سے پہلے اس دنیا سے نہ ان کو اٹھائے. ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ روح بصحت ہوں، تندرست ہوں، اور پھر ہم پرامن ماحول میں بیٹھ کر ہم مناظرہ کریں تاکہ یہ مسلک اہل سنت کے اندر یہ جو جاری انتشار اور افتراق ہے اس کا خاتمہ ہو. ایسے میں جو پھکڑ بازیاں، جو ڈرامہ بازیاں کی جا رہی ہیں، یہ ہے وہ ہے، میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی کی بیماری کا مذاق اڑاؤں یا اس حوالے سے کوئی بات کروں، لیکن مجبوراً مجھے یہ ایک پوڈ کاسٹ کا کلپ آپ کو دکھانا پڑ رہا ہے. جیلانی صاحب جس ہاسپٹل میں بھی ہوں گے، جس حالت میں بھی ہوں گے، وہ اٹھ کر اس کے دعوے کو قبول کریں گے، اس کے چیلنج کا فوراً جواب دیں گے. وہ ہر حال میں اس کے چیلنج کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. وہ بیماری کے عالم میں بھی کھڑے ہو جائیں گے اور یہ اپنے اے سی کے کمرے میں بھی ڈر کر بچو بن کر بیٹھا رہے گا. یہ نہیں ملے گا، یہ آ نہیں سکتا مقابلے میں. معزز ناظرین، آپ نے سماعت فرما لیا کہ اگر مرزا جیلمی بیماری کے عالم میں ڈاکٹر صاحب ہاسپٹل میں بھی ہوں اور وہ چیلنج مناظرہ کرے تو ڈاکٹر صاحب کسی بھی حالت میں کرٹیکل پوزیشن میں بھی ہوں گے تو وہ اس کو ریسپانس دیں گے اور اس کے چیلنج مناظرہ کو قبول کریں گے. اب پورا پاکستان، خدا کا واسطہ پوری دنیا کے اندر مسلک اہل سنت کا درد رکھنے والے عوام سے میں کہوں گا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، مرزا جیلمی جو جاہل آدمی ہے، ان کو پتہ ہے وہ مناظرہ نہیں کر سکتا اور کبھی بھی نہیں کرے گا وہ مناظرہ. اگر مرزا جیلمی جلالی صاحب کو چیلنج کرے تو وہ کتنی بھی کرٹیکل پوزیشن میں ہاسپٹل میں بھی ہوں گے تو وہ اس کو جواب دیں گے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حنیف قریشی جو مناظر ہے، جو مناظرہ کرتا ہے اور درد دل سے چاہتا ہے کہ مسلک سے یہ انتشار اور افتراق ختم ہو، اس کے چیلنج مناظرہ کو چند سیکنڈ کی ویڈیو میں قبول کرنے میں آخر کیا پریشانی؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے؟ واضح طور پر آپ اس کو کیا نام دیں گے؟ یہاں کیوں نہیں کہا جا رہا کہ اگر مرزا جیلمی بیماری کے عالم میں کرے گا تو ظاہر بندہ بیمار ہوتا ہے، وہ نہ چیلنج قبول کرتا ہے اور نہ مناظرہ کرتا ہے. یہاں تو آپ کو اتنی غیرت ہے کہ جناب ہم مناظرہ ہر حال میں اس کو جواب دیں گے، چیلنج قبول کریں گے. تو یہاں آپ نے جو بے ادبیاں کی ہوئی ہیں، مسلک اہل سنت کے اندر انتشار اور افتراق ایسا ہے کہ ہر گھر گھر میں یہ موضوع زیر بحث ہے. تو اس کے لیے آپ کے پاس عذر آ رہا ہے کہ یہ بیماری کا معاملہ ہے. حالانکہ میں نے نہیں کہا کہ وہ انہی دنوں میں ڈاکٹر صاحب بیماری میں آئے، حالانکہ اب آپ تو کہہ رہے ہیں وہ ہاسپٹل میں بھی ہوں گے تو تب، حالانکہ اب تو ڈاکٹر صاحب میری علم ابھی جو مجھے معلومات ہوئی ہیں وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو چکے ہیں اور وہ گھر میں آرام کر رہے ہیں. یعنی ان کی ملاقات پہ پابندی ہے، باقی وہ بات چیت اور ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں. اور ان کے قریبی لوگوں سے اپنے سورس سے ہم نے پتہ کیا ہے وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں. تو بھائی ہم کسی کی بیماری کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں اور نہ ہی اللہ معاف کرے یہ چیزیں سب پہ آنے والی ہیں. خدا گواہ ہے، میرا اللہ مجھے مرتے ہوئے ایمان نصیب نہ کرے کہ اگر میری اس میں کوئی بدنیت ہی ہو. میں تو چاہتا ہوں کہ مسلک اہل سنت کے اندر یہ جاری جو انتشار اور افتراق ہے یہ ختم ہو. اسی لیے میں نے ہاتھ جوڑ کر اہل علم پاکستان کے جید علماء اور کابر سے گزارش کی تھی کہ اب ڈاکٹر صاحب پہ اخلاقی دباؤ ڈالیں کہ وہ سامنے آئیں اور میرے سے اس معاملے پر گفتگو کریں. او بھائی جو لوگ شور کر رہے ہیں جی کل آ جاؤ، پرسوں آ جاؤ، معاملہ یہ کہ جس بندے نے یہ کیا ہے ہم اسی کے ساتھ بیٹھیں گے اور اسی سے یہ ہمارے معاملات انشاءاللہ طے ہوں گے. اس حوالے سے میں ایک چھوٹا سا حوالہ دینا چاہوں گا. ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے وکیل ہیں جنہوں نے ان کی ضمانت ہائی کورٹ سے کروائی ہے، رائے صلاح الدین صاحب جڑاوالا کے. میں پچھلے سال ان کے گاؤں میں جلسے کے اندر خطاب کے لیے گیا. وہاں ان کے ساتھ میری طویل نشست ہوئی، بیٹھے، وہ درد دل لے کر انہوں نے میرے سے بات کی کہ ہمارے عقیدے اور مسلک کے لوگوں میں کتنی دوریاں ہیں، تو اس کے لیے مفتی صاحب آپ کو کردار ادا کرنا چاہیے. تو میں نے اس وقت ان سے کہا تھا، وہ بالکل آپ ان سے فون کر کے پوچھ سکتے ہیں اور وہ ظاہر ہے ان لوگوں کے زیادہ قریبی ہیں، برحلف وہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات کی تصدیق کریں گے. تو انہوں نے مجھے کہا تھا جی کہ اس مسئلے کو حل کریں. تو میں نے ان سے بڑے کھلے دل سے، درد دل سے کہا تھا کہ رائے صاحب آپ کے ان جلالی حضرات کے ساتھ تعلقات ہیں، آپ ایسا ماحول پیدا کر دیں
کہ ہماری پرامن نشست کروائیں. یہ جس طرح پھکڑ بازیاں کہ یہاں سے جی ہم اسلام آباد جا رہے ہیں جی مناظرے کے لیے، ہم جی ملتان جا رہے ہیں جی، ایسے اس طرح سے یہ نہیں ہوتا ہے. کبھی پولیس آ کر انٹرفیرنس کر رہی ہے، کبھی مقامی لوگوں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس طرح سے نہیں ہوگا. اگر میری منشا اور مرضی مناظرہ یا مسلک سے انتشار ختم کرنا نہیں تھا تو میں ان کے وکیل صاحب کو کیوں کہہ رہا تھا. اور اسی طرح کے میں اب چونکہ کچھ چیزیں راز ہوتی ہیں، میں نے اللہ گواہ ہے کہ میں نے نصف درجن سے زائد ان کے قریبی جو ذمہ دار قسم کے پیران عظام اور علماء ہیں اور ان کے سامنے گزارش کی کہ یار آپ ہمیں بٹھا دیں پرامن حوالے سے جس میں مناظرہ ہمارا ہو جائے. یہ پھکڑ بازیاں فلاں ایسا ہو گیا فلاں، ایسے مناظرے نہیں ہوتے ہیں. مناظرہ ہو جائے اور پھر تاکہ دنیا کے سامنے یہ معاملات آئیں کہ بھئی اس میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. معزز ناظرین و سامعین، میں نے 48 گھنٹے کا ٹائم ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو چیلنج مناظرہ قبول کرنے کے حوالے سے دیا تھا. میں اگر چاہتا تو میں شور ڈال دیتا، بھئی ظاہر ہے اب 48 گھنٹوں سے بھی زیادہ ٹائم گزر چکا ہے اور ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. میں اگر چاہوں تو شور ڈال دوں بھئی ٹھیک ہے جی اب بات ختم ہو گئی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ انتشار ختم ہو. ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے لیے میں مزید 24 گھنٹے میں اور دیتا ہوں کہ ان 24 گھنٹوں میں وہ چھوٹا سا 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ جس میں صرف اتنی بات ہو کہ جی میں ٹھیک ہو کر قریشی صاحب سے مناظرہ کروں گا، باقی چیزیں انشاءاللہ ہم طے کریں گے، وہ آگے فردر آگے ہمارا سلسلہ چلے گا. لیکن مسلک کے لیے، دین کے لیے 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ کا کلپ آ جائے کہ جی میں انشاءاللہ مناظرہ کروں گا، کم از کم اب تو ان کے لوگوں کے پاس کوئی یہ عذر نہیں ہے جی کہ بیماری کے عالم میں چیلنج قبول نہیں کیا جا سکتا. آج بھی چیلنج ہے اور کھلا ہمارا چیلنج ہے کہ جس وقت یہ ہلکی سی بھی سٹیٹمنٹ دے گا کہ میں جلالی صاحب سے مناظرہ کروں گا، ان سے علمی ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. جلالی صاحب جس ہاسپٹل میں بھی ہوں گے، جس حالت میں بھی ہوں گے، وہ اٹھ کر اس کے دعوے کو قبول کریں گے. خدا کے لیے ڈاکٹر صاحب صرف 10-15 سیکنڈ کا کلپ بنا کر آپ میرا چیلنج قبول کریں اور انشاءاللہ باقی پھر آگے سلسلے شرائط وغیرہ وہ بعد میں انشاءاللہ ہم طے کریں گے. میں اب ایسے میں تھوڑا سا ایک طالب علمی دور کا واقعہ آپ تمام لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگ طالب علم تھے تو ہمارے اساتذہ نے ہمیں ایک واقعہ سنایا کہ 2 مسلکوں کے درمیان مناظرہ تھا علم غیب رسول کے حوالے سے. دونوں طرف تیاریاں ہوتی رہیں، علماء حوالے لگاتے رہے ادھر بھی ادھر بھی. اگلے دن جب میدان مناظرہ میں وہ لوگ بیٹھے، جو سنی مناظر تھے انہوں نے فریق مخالف سے کہا کہ مناظرہ ہم تھوڑی دیر بعد کریں گے، رات کو آپ بھی یقیناً نہیں سوئے ہوں گے. انہوں نے کہا جی بالکل، ایسے تیاری کرتے رہے. تو انہوں نے کہا بھائی میں بھی نہیں سویا، میں بھی رات ساری تیاری کرتا رہا. انہوں نے کہا یار میں اور میرے تلامذہ ہر وہ کتاب ڈھونڈ کر نکال رہے تھے اور اس سطر پہ نشان لگا رہے تھے کہ جس میں یہ لکھا تھا کہ رسول اللہ کا اتنا علم ہے، حضور اتنا بڑا علم رکھنے والے ہیں. اور کیا تم دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ساری رات تم وہ چیزیں نہیں ڈھونڈ رہے تھے کہ جس میں یہ ہو کہ نبی کے علم یہ بھی نہیں، اس کا علم بھی نہیں، اس کا. اس نے کہا جی ایسا تھا. انہوں نے کہا پر اب تو ہی فیصلہ کر، رات تیری ٹھیک گزری یا رات میری ٹھیک گزری. اساتذہ نے بتایا کہ اس کے بعد وہ وہیں پر سکتہ طاری ہو گیا اور جو مناظرہ کروانے والے لوگ تھے انہوں نے کہا بس ہم مسئلہ سمجھ گئے اور وہیں پر وہ مناظرہ ختم ہو گیا. میں جلالی صاحب کے تمام تلامذہ، ان کے متعلقین اور پوری ان کی سائیڈ لینے والی تمام ٹیم سے کہتا ہوں، جلالی صاحب کا دعویٰ ہے بی بی پاک جب مانگ رہی تھیں باغ فدق تو خطا پر تھیں اور انہوں نے غلطی کی ہے. اس مسئلے کو، اس اپنے استاد کی غلطی کو چھپانے کے لیے نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ انبیاء کی خطائیں اور تفردات کے اقوال جو کتابوں میں موجود ہیں بزرگوں کے، حالانکہ یہ بالکل متفقہ اصول ہے، اعلی حضرت نے بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ جو ایک مسلمہ عقیدہ ہے اس کے خلاف اگر کتنی ہی درجنوں نہیں سینکڑوں کتابوں میں یہ چیزیں حوالے کیوں نہ آ جائیں، وہ جو مسلمہ عقیدہ ہے اس کے خلاف کوئی روایت کوئی بات قبول نہیں ہوگی، بلکہ اس کی تعویل کریں گے. اگر تعویل نہیں ہوگی تو وہ بزرگوں کا تفرد کہہ کر اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو لوگ اس مسئلہ خطا کے حوالے سے دن رات ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کتابوں سے وہ چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ فلاں نبی نے خطا کی، فلاں معاذ اللہ صحابی نے خطا کی، فلاں نے خطا کی، اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب ان کو خطا فوبیا ہو گیا
کہ وہ اگر کہیں بھی خطا کا لفظ آ رہا ہوتا ہے اور اس کی مراد کوئی اور بھی ہوتی ہے تو وہاں پر اس کو سر جو ہے نا وہ گھسیڑ دیتے ہیں۔ مقام یہ رکھتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ تو اس چون زمان رافتی نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے لحاظ سے خطا کار کے لفظ لکھے، یہ پیج نمبر اس کا 100، یہ بڑا قابل غور مقام ہے۔ انہیں بھی تعویل میں خطا کار نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان کا طرز عمل درست تھا جو اللہ جل وعزا نے انہیں بذریعہ اجتہاد دکھایا۔ حالت یہاں تک ہو گئی ہے، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے دماغ سارے سٹک گئے ہیں۔ بہرحال میں تمام عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم بھی یہ تیاریاں کر رہے ہیں، وہ حوالے ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرے نبی کی بیٹی سے کوئی خطا نہیں ہوئی، درجنوں کے حساب سے حوالے ڈھونڈ رہی ہیں ہم نے، تو وہ لوگ بھی حوالے ڈھونڈ رہے ہیں کہ فلاں نبی سے خطا ہوئی، نبی کی بیٹی سے خطا ہوئی، فلاں نے لکھا یہ خطا ہوئی۔ تو ذرا خود بتائیے ہماری کوششیں زیادہ آپ کو ٹھیک لگتی ہیں یا جو رسول کی بیٹی کے لیے یہ انبیاء کی خطائیں ڈھونڈنے کے اوپر جن کا مشن ہے، اور پوری ٹیمیں لائبریریوں میں بیٹھ کر صرف یہ ڈھونڈ رہی ہیں کہ کون سی عبارت سے خطا نکلتی ہے؟ بس فیصلہ آپ پہ، اس کو ذرا تھوڑا نہیں پورا سوچئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔